ومن استوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو بجے جماعت ہے، 1:30 بجے یہاں مسجد مدرسے میں 2 بجے اذان ہوتی ہے ہمارے سے. کوئی ہے ٹائم؟ جی 2 بجے 2 بجے مدرسے میں اذان ہوگی. 2 بجے یہی نماز ہوگی. ٹھیک ہے بولو. مدرسے میں 2 بجے اذان ہوگی اور یہیں پر جماعت ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بیچ میں نہیں اٹھیں گے. آپ لوگ بیچ میں اٹھیں نا، ضرورت کے بیٹھے جائیں. كيف ترقى ركوبك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يصابوك في علاك وقد حار سنا منك دونه وسناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم والماء. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين. ہر کس قسم دے آنکھ بداں سے عزیزت چنی قرد. ہر کس قسم بداں سے عزیزت چنی قرد. سوگند کردگار بلانی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غالب سنائی خواجہ بیرزا غلافتین کان ذات پاک مرتبہ دانی محمد. سبحان اللہ. اللهم صل على اللهم صل على مولانا سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين. دھوپ لگ رہی ہے نا اے سربری دکون و صاحب الکرم سرخیل مرسلین و شفاعت گئے امم رنگ ظہور سے تیرے گلشن رخ خدوس نور حضور سے تیرے روشن دل کرم. اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد العظيم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين. قطب عليه مدار العالمين له دور تسلسل لا في قيد تعفيري غوث وقيس لراجيه وقائفه يحمي ويحمي بفوال متفرد. سجنجل لتجلي ذاته ظهرت لعينه عينه من غير تمثيل. خرم محرد معيد القول فيه رسد سخن البلاية لا في ساحل بعيد.
اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا مولانا محمد بارك وعلى آله وصحبه أجمعين. اور ترکی عجم چوزے مئی حسن طرف کر برپشت سمن آم یہو سعیدی عرب کر تو کاکلی ترکانہ برن وقت زمستی غارت کریے اوپرو بگا بگا داری خبرے مہری تیری کی معالی پر باغی تو قادر و قادر ہمیں شبکت اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد المعدن الجود والكرم من بين العلم والحفظ والحكم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مريدي لا تخف کر تسلی بھی غلاموں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدی لا تخف کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور محترموں، اب آپ لوگ اتنے جمع ہو گئے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ تو یو پی کا چیف منسٹر بتائے. بہرحال میرے لیے یہاں کا آنا یہ پہلی بار کا نہیں ہے، بارہا حاضر ہو چکا ہوں اور سب یہاں تک پہنچانے والے یہ ہمارے محترم حافظ عبدالستار صاحب تشریف فرما گئے، انہیں کے ذریعے سے میں آیا ہوں. اس سے پہلے بھی آتا تھا، خان پارک کے ذاکر خان صاحب مجھے بلاتے تھے، 11ویں میں تقریر ہوتی تھی وہاں، لیکن زمانے سے میں حاضر ہو رہا ہوں جناب عبداللہ صاحب کے یہاں. ان کے حافظ عبدالستار صاحب ہمارے مہربان ہیں، یہی رائے ہے. میں تو ایک بات سوچ کر کے آیا تھا کہ ابھی دو موتیں ہو گئی ہیں. ہمارے ان حضرات کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک بھائی بھی رخصت ہو گئے. میں یہ سمجھا تھا کہ 40واں ہے اور اسی تعلق سے آ رہا ہوں، لیکن یہاں آ کر کے مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، مدرسے کے طلبا جو حفظ قرآن میں فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی بھی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات ہو گئی یہ ابھی میں آیا ہوں تو جن صاحب نے اعلان کیا جناب انجم صاحب، تو میں ان کو نہیں جانتا تھا اور مجھے خبر ملتی تھی کہ وہ آتے ہیں، سبزی منڈی میں ٹھہرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. بہت دنوں پہلے میری ملاقات نہیں، لیکن انہوں نے حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو میں سوچنے لگا، اور پھر حضور مجاہد ملت سے تعلق کا ذکر، میں سوچنے لگا کہ یہ مولانا مفتی ایوب صاحب یہ کون ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ٹانڈا کے حضرت مولانا ایوب صاحب. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہو گئی کہ علامہ 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 اتنی بار علامہ علامہ سننا پڑتا ہے کہ پوچھو مت.
تو میں نے سوچا کہ یہ علامہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو سنا دوں۔ اس طریقے سے بہت سی باتیں ہوئی۔ میں کرونک برونکائٹس کا مریض ہوں اور بچپن سے مریض ہوں۔ وہ مرض جانے والا نہیں ہے، وہ قبر تک لے کر کے جائے گا۔ جب زکام ہو جاتا ہے اور دوا سے فوراً آرام نہیں ہوتا ہے تو برونکائٹس کا حملہ ہو جاتا ہے، وہ اتنا تگڑا حملہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ہٹکر ہو جائے۔ لیکن چونکہ میں بچپن سے اس کا مریض ہوں، دوا بھی کرتا ہوں، میں عادی ہوں برداشت کرنے کا۔ لوگ دیکھ کر کے ان کا بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ 1963-64 میں جب میں دورہ حدیث میں میرٹھ میں تھا، 1 مہینہ اس نے لے لیا۔ مجھے مجبور ہو کر کے میرٹھ سے رامپور جانا پڑا حکیم نزاکت علی خان سے علاج کے۔ 1996 میں 6 مہینے اس نے مجھے رگڑا اور بچے جو ہے وہ میکے چلے گئے سب، تو وہ 6 مہینہ رگڑا۔ ابھی جو شروع ہوا نومبر کی 15 تاریخ سے غالباً، اب دسمبر کے آخر تک ایسا رگڑا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس قدر لوگ کی کھانسی ہوتی ہے کہ اردو کا 8 جیسے لکھا جاتا ہے ویسا کر دیتی ہے۔ بہرحال ابھی کچھ کمی ہے، لیکن دوسری بیماریاں مثلاً یہ گھٹنے کی تکلیف بہت ہے، اور بھی کئی بیماریاں، گھٹنے کی تکلیف، پروسٹیٹ گلینڈ اور برونکائٹس تو ہے ہی، بینائی کی کمزوری وغیرہ۔ جامعہ حبیبیہ کے سابق صدر جناب محمد ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لگا دیا ہے کہ جمعے کے خطبے سے پہلے 15-20 منٹ تقریر کرنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ اس تقریر کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جب سے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، مولانا عبدالواحد صاحب میرے شاگرد ہیں، وہ جامعہ کے فارغ ہیں اور اونچے درجے کی فضیلت تک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہی آج کل تقریر کرتے ہیں۔ یہ گویا اس بیچ میں 6 جمادی اولیاء کو حضور مجاہد ملت کے عرس کی تاریخ تھی۔ میری تو حالت یہ تھی، لیکن یہاں کرونا کو لے کر کے بھی مصیبت، اور وہاں کی گورنمنٹ نے نہیں کرنے دیا۔ بس 7 آدمی اندر جو ہے کل وغیرہ وہ کچھ کرے، دروازے کے اوپر گیٹ خانقاہ کی پولیس کو بٹھا دیا، گھسنے نہ پائے، جائیں گے تو اتنے آدمی جائیں گے کے ساتھ۔ اور جہاں سے تراہے سے دھام نگر کو سڑک مڑی ہے، وہاں پر پولیس بیٹھ گئی گورنمنٹ کے آرڈر سے کہ جس کا گھر دھام نگر ہے، آدھار کو دیکھ کر کے اسی کو جانے دیا جائے گا، کسی کو گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو سوال نہیں پیدا ہوا جانے کا، تو لوگوں نے کہا کہ کچھ تقریر کرو، تو 6 جمادی اولیاء کو تھوڑی سی تقریر کی تھی، اور باقی سمجھو کہ 15 نومبر کے بعد یہ غالباً یہ دوسرا موقع ہے۔ باقی اتنی علامہ سنتے سنتے میں ان حضرات پر جو یہاں مدرسین حضرات ہیں، اور اگر کوئی ایسا کسی جگہ کے وہ لوگ ہوں جو سر جامی پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہی سمجھیں گے، ہر ایک تو نہیں سمجھے گا۔ حضرت علامہ نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی نے کافیہ کی شرح میں علامہ ابن حاجب مالکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کافیہ کے لیے انہوں نے علامۃ المشارق والمغارب کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے اوپر
مولانا نصابالدین نے اپنے حاشیے میں اعتراض کیا اور اعتراض کر کے پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ بہت بڑے علم والے ہوئے ہیں جن کا نام قطب الدین شیرازی، قطب الدین رازی نہیں، قطب الدین شیرازی، شیراز ایران میں ہے۔ یہ ان سے پہلے کسی کو علامہ نہیں کہا گیا۔ اس وقت علامہ کس کو کہا جاتا تھا؟ جو علوم عربیہ کی جو 14 شاخیں ہیں ان سب کا ماہر، سبحان اللہ، سب کا ماہر، نحو کا ماہر، معانی کا، بیان کا، بدیع کا، انشاء کا، اشتقاق کا، ادب کا، نثر کا، نظم کا، وہ 14 علم۔ دینیات، قرآن شریف، اس کی تفسیر، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، غریب القرآن، وہ ایک طرف اس کے جتنے علم ہیں۔ حدیث سے تعلق رکھنے والے جتنے علم ہیں، احادیث مبارکہ، اس میں حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں، ان میں اصول حدیث، جمع و تفریق، حدیثوں کی سند سے متعلق وہ بحثیں اور جتنے ہیں سب یہ غریب الحدیث، وہ بہت سے علم ہیں۔ پھر معقولات میں منطق ہے، فلسفہ ہے، حیت ہے، اور معقولات کی آمیزش والی کتابیں اصول فقہ اور عقائد ہیں۔ ان سب میں یہ 3 چیزیں ہیں، ہر ایک کی اتنی اتنی شاخیں ہیں، ان سب میں جو ماہر ہوتا تھا اسی کو آکے علامہ کہا جائے گا، کسی اور کو نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علامہ قطب الدین شیرازی کو بس کہا گیا کہ اس زمانے میں یہ ایک علامہ ہے۔ آج آپ گن لیجئے سڑک پر کتنے علامہ ہیں، آپ کو کیا بات ہے، کیا جی بات جی ہے۔ سمجھ گیا؟ جی زمانہ بدل چکا ہے، اب بہت علامہ ہے۔ جی دوسری بات یہ سنیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا ایوب صاحب تانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہوتے ہیں، ان سے مل کر کے ان کا حضور مجاہد ملت سے بڑا گہرا تعلق تھا اور اس ناچیز سے بھی بہت تعلق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ علم رکھتے تھے، بحث بھی بدعقیدہ لوگوں سے کر لیتے تھے، اور الہ آباد آتے تھے تو اکثر سبزی منڈی میں کھڑتے۔ جی انہوں نے حضور مجاہد ملت کو ایک بات دیکھی، میں پیشاور مقرر نہیں ہوں، جی جی نذرانہ وصول کرنے کے لیے کہیں تقریر کرنے کو میں نہیں جاتا ہوں، جی میں مدرس آدمی ہوں، میں مدرسے کے عربی طلباء کا مقرر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جن لوگوں سے تعلق ہے مزید ہوتے ہیں میں آ جاتا ہوں، ورنہ میں عوام کا مقرر میں نہیں۔ اسی لیے میری تقریر ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تقریر تو لوگوں کے دماغ کے اوپر سے چلی جاتی ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ ضرورت کی مقدار میں مجھے وہ بات کہنا پڑتی ہے۔ مثلاً الہ آباد کی سرزمین پر میں 1965 یعنی 1385 ہجری سے میں پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1965 یعنی 1385 ہجری سے، اور 2 برس کے بعد میرے آنے کے حضور مجاہد ملت نے صدر المدرسین کی خدمت میرے سپرد فرما دی، تو 1387 یعنی 1967 سے یہ خدمت سے انجام دے رہا ہوں۔
سبحان اللہ۔ ہو جاتا ہے تب تک منظور۔ اور حضور مجاہد ملت نے بعض ایسی کتابوں کو پڑھانے کا حکم کیا ہے جو تقریباً 100 برس پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ آج بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں میں کہیں پر وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی۔ بہت سی کتابیں جیسے میر زاہد ملا دلال، میں حاشیہ پڑھ العلوم، شمس بازیگا، قاضی مبارک، میر زاہد عمر عامہ، الروض الوجود، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن کے لیے حضور مجاہد ملت کا حکم ہے۔ اب یہ کہ ان کتابوں کا درس نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے ہاں لڑکے اس لائق ہوتے ہیں تو ان کو یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عالمیت کرنے کے بعد، پگڑی دینے کے بعد، جبہ دینے کے بعد، سند دینے کے بعد بھی ہم فاضل میں کسی کو نہیں رکھتے۔ جی یہ بدل چکا ہے قانون۔ وہ عالم جس کو جبہ، دستار اور سند مل چکی ہے وہ پھر سے ٹیسٹ دیتا ہے کہ ہاں میں فضیلت میں پڑھنے کے لائق ہوں، تب جا کر کے اس کا داخلہ کیا جاتا ہے۔ جی آج بھی یہاں ہمارے طلبا آئے ہوئے ہیں، سمجھ گئے، 4 صاحبان ہیں جو فضیلت کی کتابیں ہیں، مختلف درجوں کے ہیں، وہ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کو مدرس والا کھانا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ جب سے یہ قانون شروع ہوا، فضیلت کے 3 سال کا کورس ہے، ہر طالب علم کو مہینے میں 300 روپیہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ آج فاضل کے ہر طالب علم کو 1000 روپیہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ گنتی کے طلبا ہیں جو ان کتابوں کے پڑھنے کے لائق ہیں، ورنہ فاضل میں نہیں رکھا جاتا۔ دوسرے مدارس میں 50-50، 60-60 طالب علم فضیلت میں ہیں۔ ہمارے یہاں 1-2 ایسے ہی ہیں، طالب علموں سے امتیاز کر کے مدرس والا کھانا دیا جاتا ہے، اور اس وقت ہر طالب علم کو مہینے میں 1000 روپیہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ بات ایسی ہے، اتنے مفتی، اتنے علامہ کہلانے والے الہ آباد میں رہے اور اب بھی ہیں، کبھی انہوں نے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ رمضان شریف میں جو ختم تراویح ہے، نماز تراویح میں قرآن شریف ختم کرنا، کوئی قاری صاحب، حافظ صاحب پڑھتے ہیں، مقتدی حضرات نماز میں شریک رہتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو کیا نعمت حاصل ہوتی ہے، کسی مفتی نے کبھی نہیں بتایا۔ اور کتنے مفتی اور علماء ہیں جو سمجھتے بھی نہیں۔ جی بے شک۔ یہ اتنی دقیق بات ہے کہ میں ابھی کہوں گا آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے، تو میں عوام کو ایک بات سے بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ باقی تمہاری سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، وہ مان لو کہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ یہ جو چھپا ہوا قرآن ہے، اس میں کاغذ ہے۔ پہلے کاتب لوگ لکھتے تھے، اس کا عکس لیا جاتا تھا پیپر پر، نیلے پیپر پر، پھر بٹر پیپر پر، پھر فوٹو آفسیٹ۔ آج کل ہر کام کمپیوٹر سے ہو رہا ہے اور پریس میں اس کو چھاپا جاتا ہے۔ جلد لگی ہوئی ہے، موٹی دفتی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا یا چمڑا چڑھا ہوا ہے، تو اس میں کاغذ ہے، روشنائی ہے، دفتی ہے، کپڑا یا چمڑا ہے، یہ سب ہے قرآن شریف پر۔ قرآن شریف، قرآن حقیقت میں کیا ہے؟ نہ کسی مفتی نے مجھ سے پہلے الہ آباد کے عوام کو بتلایا۔
تو میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا، لیکن اتنا سمجھ میں آ جائے کہ ہم کو اللہ نے بڑی نعمت دے دی اور اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی بہت صفتیں ایک صفت ہے حیات زندگی، جی ایک صفت ہے علم، ایک صفت ہے قدرت، ایک صفت ہے سمع سننے والی طاقت، ایک ہے بصر دیکھنے کی طاقت، ایک ہے ارادہ کرنا، ایک ہے کلام سبحان اللہ یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ صفت جو کلام نام کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے نہ کبھی جدا ہوا ہے نہ کبھی جدا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے؟ جی بے شک وہ ایک صفت ہے، جیسے یہ سب میں نے جو بتائیں یہ سب صفتیں ہیں، تو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ ازل سے۔ ازل کے معنی جب کچھ نہیں تھا سوائے خدا کے، بے شک نہ انسان نہ حیوان نہ فرشتہ نہ جن نہ سورج نہ چاند نہ عرش نہ کرسی نہ زمین نہ آسمان، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو یہ جو صفتیں ہیں یہ اللہ کے ساتھ جب سے ہیں، اللہ ازلی، یہ صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں، نہ کبھی اللہ سے جدا ہوئی نہ کبھی اللہ سے جدا ہو سکیں گی، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اس صفت کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے شک نہیں کر سکتا۔ جی تو اللہ نے اپنی صفت کے لیے بھیس بنا دیا، بھیس سبحان اللہ سبحان اللہ، لباس، سبحان اللہ سبحان اللہ گارمنٹ، سمجھ گئے؟ اس کے بھیس بنا دیے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سبحان اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے لیے اللہ نے بھیس بنا دیے۔ بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں اور باریک بہت دقیق باتیں میں بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ اس کا ایک بھیس ہے آواز اور حرف، سبحان اللہ سمجھ گئے؟ قاری صاحب یا حافظ صاحب جو بھی ہیں اور انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ یہ آواز اور لفظوں کے بھیس میں قاری صاحب نے اللہ کی صفت کو پڑھا۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر یہ لباس نہ ہو پڑھو کیسے پڑھو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ مقتدی حضرات ہیں یا اور کوئی محفل ہے فاتحہ وغیرہ سن رہے ہیں، قاری صاحب نے پڑھا تو سب سن رہے ہیں، مقتدی سن رہے ہیں اور جو شریک محفل میں سن رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو اللہ کی اس نعمت کو نہیں سن سکتے۔ کیسے سبحان اللہ بے شک حق ایک بھیس ہے، اس کا نام ہے معنی۔ اگر مقتدی عالم ہیں یا اور سننے والے عالم ہیں یا اونچے درجے کے عربی مدرسے کے طالب علم ہیں جو نحو بلاغت وغیرہ جانتے ہیں صحیح طور پر، وہ جہاں انہوں نے سنا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، تو علماء نے سمجھ لیا اور ان طلباء نے سمجھ لیا، اللہ کی نعمت کو سمجھ لیا معنی کے بھیس میں، بے شک
अगर नफो न जानते, बलागत न जानते, तो वो अल्लाह की नियामत को नहीं समझ सकते। पहले कातिब साहब कुरान शरीफ की किताबत करते थे कलम रोशनाई से, अब आज कंप्यूटर का ऑपरेटर वो कंप्यूटर से जो है उसको कंपोज करता है, अलीफ लाम ये होता है, ये सब नुकुस बनते हैं, ये अलीफ ये लाम ये बने। तो अल्लाह की नियामत को इन नक्शों के भेष में लिख रहा है। सुभान अल्लाह, ये विश्वास अगर न होता तो वो क्या लिखता हो? क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। बताता हूँ कि आपकी समझ में और कुछ नहीं आ सकता, बहुत लंबी बहस है। इतना समझो कि कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कलाम अल्लाह से कभी जुदा न हुआ है न होगा। वो कई चीजें नहीं हैं कि जैसे अकाइद की नीचे की किताबों को पढ़ करके अल्लामा लोग बयान करते हैं, एक नफ्स कलाम नफ्सी है और एक कलाम लफ्जी है। हमारे मुहक्किकों के नजदीक ऐसा कुछ नहीं है जी। और मुहक्किक कौन कौन हैं? आला हजरत अजीमुल बरकत कुद्दीस सिर्रुहु, अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी कुद्दीस सिर्रुहु, सुभान अल्लाह। काजी अज़ीज़ुद्दीन ईजी कुद्दीस सिर्रुहु, समझ गए? और इमाम इब्न इमाम कुद्दीस सिर्रुहु, इमाम अबू हामिद गजाली कुद्दीस सिर्रुहु, ये हैं हमारे मुहक्किकीन। इन मुहक्किकीन के नजदीक कलाम नफ्सी कलाम लफ्जी अलग अलग नहीं है। जो शरिया कायदे नसाबी पढ़ करके अल्लामा लोग ये सब बताते हैं। एक है जो अल्लाह की सिफत है, उसके भेष इतने, ये लफ्ज एक भेष है, आवाज भेष है, माना भेष है, हुरूफ भेष है, ये किताबत ये जो है ये भेष है। इन भेषों के जरिए से अल्लाह ताला आपको कुरान आपसे पढ़वा रहा है, आपसे सुनवा रहा है, आपको समझा रहा है, आपको दिखा रहा सुभान है अल्लाह, कितनी बड़ी नियमत आपको मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बस इतना समझाता हूँ क्योंकि आला हज़रत नकल कर रहे हैं अल्लामा अब्दुल गनी नाबुल से, अरफा मन अरफा वमन लम यरिफ फअलैहि युमिनु बिही कमा युमिनु बिज़ातिही व जमीई सिफ़ातिही। सुभान अल्लाह सुभान जिसकी अल्लाह। समझ में आया समझ में आ गया, और जिसकी समझ में नहीं आया उस पर लाजिम है कि इस पर ईमान रखे। बेशक, सिफातों पर ईमान रखता है, बाकी समझ में आने वाला नहीं है। किसी मुफ्ती ने अल्लामा ने ये नहीं बताया रमजान में ख़त्म के दिन कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी नेमत दे रहा है। सुभान अल्लाह इसको मैंने ही शुरू किया। सुभान अल्लाह। इतना अगर आपने समझ लिया, अब सुनिए, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा। हजरत मौलाना अय्यूब साहब तानवी रहमतुल्लाह अलैह आए और हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बताया। एक बड़े मौलाना और बहुत बड़े उन्होंने एक किताब लिखी है, सवाल और जवाब वाली किताब। उसमें सवाल है कुरान को किसने बनाया, कुरान किसकी बनाई हुई किताब है, अल्लाहु अकबर। कुरान किसकी बनाई हुई किताब है? तो जवाब में लिखा कुरान अल्लाह की बनाई हुई किताब है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गलत बात है। जी बिल्कुल। कुरान किसी की बनाई हुई किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है। ये समझ लिया है कि ये कागज, ये रोशनाई, ये नुकूस, ये दफ्ती, ये कपड़ा, ये चमड़ा, यही कुरान। ये जो नुकूस है अलिफ लाम, ये कुरान का एक भेष है। कुरान अल्लाह की सिफत है, न उससे जुदा है न कभी जुदा होगा, एक है कुरान। जिस वक्त खलीफा मुतज़िली हो गया था और काजी मुतज़िली हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था,
اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ معتزلیوں نے شروع کیا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو کتاب میں ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل اس کے خلاف تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو سے کہہ دو عنقریب ان کو آزمایا جائے گا۔ جس وقت آزمایا جائے گا قرآن کے بارے میں، تو جو ان کا موقف ہے اسی پر قائم رہے۔ میں قیامت میں احمد ابن حنبل کا الگ جھنڈا کھڑا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب دیکھنے کے بعد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ چند روز میں آزمائش کا وقت آ گیا، طلب کیا گیا اور بلایا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، پیدا کیا ہوا یا مخلوق نہیں ہے، کیا بولتے ہو؟ انہوں نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ پیدا کیا ہوا نہیں ہے، سبحان غیر اللہ، مخلوق۔ بے شک بے شک، وہ پیدا کیا ہوا نہیں، سبحان اللہ۔ قاضی کا حکم ہوا ذرا کوڑے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے کوڑے لگائے گئے۔ اس طریقے سے کوڑے لگے کہ پاجامے کا کمربند ٹوٹ گیا۔ اللہ، قریب تھا کہ پاجامہ نیچے پھسلتا تھا، بڑھنا ہو جاتے۔ امام احمد ابن حنبل نے یوں دیکھا، اللہ، وہ ٹوٹا ہوا کمربند اپنی جگہ پر وہی صحیح ہے، سبحان اللہ، سبحان نیچے اللہ، پاجامہ نہیں پھسل رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ جب خلیفہ بدلا اور بہتر آدمی آیا تو ان کو جیل سے بری کیا گیا۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کرتے کو منگایا جس کرتے کو پہن کر کے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے کوڑے کھائے تھے، اس کو دھو کر کے پانی پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ ہوا تو وہ جن کے بارے میں حضرت مولانا ایوب صاحب نے سنایا تھا، وہ بڑے بھائی مولانا حضور مجاہد ملت کو مل گئے، تاکہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن خدا کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو گردن کو ہلا کر کے کہا تو پھر کس کی بنائی ہوئی کتاب ہے؟ اللہ، تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا وہ کسی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ جو سب ہیں یہ اس کے سب بھیس ہیں۔ وہ ایک چیز ہے جو اللہ سے کبھی جدا نہیں ہے نہ ہوگا، وہ اس کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ کی بات کو نہیں مانوں۔ تو کہا کہ حضور مجاہد نے فرمایا آپ توبہ کر لیجیے، آپ کے کہنے سے توبہ نہیں کروں گا، جب حضرت مفتی اعظم ہند فرما دیں گے تب میں کروں۔ بات آ گئی، حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ توبہ کرو، توبہ کی۔ اب اس کے بعد پیچھے پڑ گئے، مولوی حبیب الرحمان نے مجھ سے توبہ کروائی ہے، میں مولوی حبیب الرحمان کو توبہ کروا کر جی، 1967 میں حضور مجاہد ملت حج کرنے کو گئے، تیسرا حج۔ اس وقت میں حضرت مفتی اعظم ہند کے ایک عدد داماد مظہر اسلام کے محتمم تھے، اور حضرت مفتی اعظم ہند کے دارالفتہ میں ایک صاحب دربھنگا کے وہ مفتی تھے، فتویٰ لکھتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو ان سب سے تعلق کر کے بسرا نام کی کتاب، جس کو حضرت مولانا احسان علی صاحب باندھوی سرما منجھن پوری نے جس کو تصنیف کیا تھا، اس میں کچھ باتیں تھیں، وضاحت کی کمی، اور حضور مجاہد ملت کی تقریر تھی، اسی کو بنا کر کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، جس میں مفتی اعظم ہند کا دستخط تو نہیں تھا،
लेकिन मोहर लगाई गई थी, मोहरे हुजूर मुफ्ती आजम हैं, और उसको क्योंकि उन्होंने मुहतमिम जो उनके दामाद थे उनको भी कब्जे में कर रखा था, उन मुफ्ती साहब को भी एक फतवा छाप दिया। मौलवी हबीबुर रहमान तक्की और मौलवी एहसान अली बानवी, इससे तौबा करें, इससे तौबा करें, और वो लग गया बनारस की दीवारों पर। तो यही हुजूर मुजाहिद मिल्लत यही हजरत मौलाना अय्यूब साहब बनारस होकर के आए, मुझसे कहा कि वो एक फतवा इस किस्म का छपा है। मैं गया, अलहाज अब्दुल गफूर साहब सदानंद आजाद बनारस के जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कुद्दसा सिर्रुहु के मुरीद थे और हजरत सदरुल सरिया रहमान से करीब थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से करीब थे, उनके साहबजादे अब्दुल मजीद साहब हामिदी, उनका भी अभी इंतकाल हो गया है। मुझसे बड़ा गहरा ताल्लुक था, तो उनके पास पहुंचा, किसी दीवार पर वो इश्तिहार चश्मा था, बहरहाल में नकल बकल करके वहाँ से लाया, और अपने तौर पर जो मेरे जहन में था मैंने उसका जवाब देने के लिए मैंने सोच लिया। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत 1967 की बात है, मदीना शरीफ में हाजिर हुए तो फरमाया कि वहाँ जब सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए गया तो ऐसा लगा कि हुजूर फरमा रहे हैं जल्दी जाओ, जल्दी वतन जाओ, जल्दी हिंदुस्तान जाओ। कहा कि मैं रोने लगा कि हुजूर मुझे अपने दियार से क्यों भगा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि अगर मैं न आता नहीं मालूम तुम क्या लिख डालते, क्या कर डालते। ये सिलसिला चला और 1967 से जाकर के 1978 आ गया, 11 बरस लगा। समझ गए? हुजूर मुजाहिद मिल्लत 1973 में ईद के बाद भिवंडी में मुनाजरे की बात थी, कोई ज़रूरत थी किसी किताब की, इसीलिए बरेली शरीफ गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उनका खादिम अब्दुल गफ्फार, मैं, हम लोग गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे के वो जहाँ दफ्तर है उसी में से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खिड़की में से घुस करके दौलत करे में जाते थे, वहीं रहे। इशा की नमाज रात में देर में होती थी, क्योंकि मगरिब के बाद भी हुजूर मुफ्ती आजम को ताबीज़ लिखने से छुट्टी नहीं थी, बहुत देर में होती थी। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत ही सूरह तरावी पढ़ाते थे और मुफ्ती आजम ही पढ़ते थे, लेकिन हल नहीं हुआ। ये जो खतरनाक फतवा, तो मत पूछिए कितने इश्तिहारात भेजे गए, कितनी दरखास्त की गई कि ये जो है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में ये मुसन्निफ ने मौलाना एहसान अली साहब की तरफ से उसकी वजाहत की गई है, इसको मुलाहजा करें। और करने के बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया तो जो हुक्म है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाए मैं उनके हुक्म पर अमल करूंगा, तो वो फरमा दिया, नहीं पहुंचाया गया। तो वो जो दामाद थे वो भी दुनिया से चले गए, वो जो मुफ्ती थे वो भी नहीं थे। तो ये कितने इश्तिहार छापे गए कि अगर इसकी हल नहीं हुआ, इन तीनों में से अगर किसी का इंतकाल हो गया तो हो सकता है चाकू छुरी चले। अल्लाह, क्योंकि मुफ्ती आजम है, उनके मुरीदीन और खुलाफा का हल्का, मुजाहिद मिल्लत उनके मुरीदीन और खुलाफा का हल्का, मौलाना एहसान अली साहब बानवी उनके मुरीदीन का खुलाफा और मुरीदों का हल्का। और ये खतरनाक
تو وہ ان کے داماد بھی چلے گئے تھے اور وہ مفتی بھی نہیں تھے دربھنگا والے، علامہ اختر رضا خان اظہری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا انہوں نے حضور مجاہد ملت حجت الاسلام کے خلیفہ اعظم، سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ میرے ذمہ کیا جائے، سبحان اللہ اس کو میں حل کروں گا اور حضرت مفتی اعظم ہند کو سناؤں گا، ان سے تصدیق کروا کر کے دوں گا، سمجھ گئے؟ تو وہ اس کا مسودہ نہیں ملا، بہرحال جس طرح بھی ہوا اسی قسم کا دوسرا استفتاء بنایا گیا اور اس کو علامہ اختر رضا صاحب کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے اس پر فتویٰ لکھا اور اس میں حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی محمد عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غنی دستخط اور یہ پھر حضور مفتی اعظم ہند کا دستخط کرا کر کے بھیجا، مہر نہیں تھی، پھر حضور مجاہد ملت نے مجھے بھیجا، پھر ان کے ایک نواسے کے پاس مہر تھی، میں لگوا کر کے لے کے آیا۔ جی سبحان اللہ علامہ اختر رضا صاحب اظہری کے فتاویٰ کی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہے، وہ فتویٰ چھپ چکا ہے، جی وہ فتویٰ چھپ چکا ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ سب معاملہ صاف ہو گیا، جو باتیں ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ مجھے یہ یاد آیا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، آج اگر نہیں ہوا ہوتا حل، آج بڑا حل ہو گیا ہوتا۔ جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت دارالشریعہ کا حبیبیوں کے اوپر ایسا احسان ہے کہ ہم کبھی بول نہیں سکتے۔ بے شک بے شک جو خرافات جو کی گئی تھی، سمجھ گئے کہ نہیں، وہ سب ان کا فتویٰ اور دارالشریعہ کی تصدیق اور اتنے حضرات کی، ہمارے پاس تو قلمی استفتاء فتویٰ تھا ہی، سبحان اللہ، لیکن ان کے فتاویٰ میں وہ فتویٰ بھی چھپ چکا ہے، سبحان اللہ ہم نے دیکھا۔ تو یہ ایک زبردست بات تھی، اور یہ بات اس کا تعلق کہاں سے ہوا؟ جو میں نے حضرت مولانا ایوب صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، جی اسی لیے میں نے پوچھا کہ یہ کون ایوب صاحب، سمجھ گئے؟ اور اس کا تعلق کس سے تھا؟ قرآن سے تھا، کہ قرآن کیا چیز ہے، جی سمجھ گئے؟ ہم لوگ جامعہ حبیبیہ میں عقائد کی کتنی کتابیں پڑھاتے ہیں، شرح عقائد نصفیہ 1، اس کا حاشیہ خیالی 2، شرح تجرید علامہ کوسی جی 3، اور حضور مجاہد ملت کے حکم سے المعتقد المنتخب علامہ فضل رسول برائن قدس سرہ، اس پر حاشیہ سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ، اتنی کتابیں پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ تب جا کر کے ہمارے یہاں کوئی فاضل بنتا ہے۔ عقائد کی ایک شرح عقائد کو پڑھ کر کے اور اس کو جو ہے کتنے لوگوں کو، علامہ لوگوں کو دیکھ دو، ایک بات یہ بات۔ دوسری بات، ایک شعر ہے، دوسری پڑھیے آپ۔ صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و ليس سلام من علیک مات یا رسول اللہ صلی اللہ واستراح بميت انما الميت ميت الاحياء، ليس من مات واستراح بميت انما الميت ميت الاحياء۔ ایک دن تو سب کو مرنا ہے، جانا ہے، بے شک بے جی جی حق لیکن من ماتا جو مر گیا، وہ طرح اور دنیا کی تکلیفوں سے راحت پائی، وہ حقیقت میں میت نہیں ہے، مردہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ انما المیت، میت مردہ وہ ہے، میت الاحیاء، جو زندہ رہ کر کے مردوں کا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو زندہ رہ کر کے مردوں کا کام کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ نہ اس کو اللہ کی پرواہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، کچھ پرواہ نہیں ہے، جی سمجھ گئے؟ یہ جو ہیں، یہ لوگ ہیں
जिन्हों को मौत आई एक दिन आना थी समझ के गए और वो तो उनको वो हकीकत में वो मय्यत नहीं है, उनको राहत मिला, उनको राहत मिला। आज रहा है अपने नाम के साथ लिखा जाता है रिजवी, अपने नाम के साथ लिखा जाता है हामी मसलक के आला हजरत। जी 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 बिल्कुल। आला हजरत ने ये तारीफ दी है कि गैर मुस्लिमों के माबूद की तारीफ का जो कोई बांध दे उसको मुसलमान कहा जाए। 2015 में नागपुर के सेमिनार में शरीफ काउंसिल ऑफ इंडिया नागपुर बरेली के नागपुर सेमिनार में जब फतवा दिया मुफ्ती ने ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुफ्तियों ने तस्दीक कर दी, आज भी इसको कहा जाता है कि ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर। हम नहीं जानते हैं, समझ लें। और ताबीलें जो है अगरम बगरम जो है इस किस्म की अगरम बगरम ताबीलें अगर की जाए तो दुनिया में कोई काफिर कोई मुर्तद नहीं रहेगा जी, कोई काफिर कोई मुर्तद नहीं रहेगा इस किस्म की बेहुदा ताबील अगर की जाए, समझ गए। अगरम बगरम ताबील समझ गए। और फिर तकरीर करने वाला कहता है ऐसे मुस्लिम कह रहा हूँ, मुसलमान होने की हैसियत से कह रहा हूँ। उसकी ताबीर करने वाले कह रहे हैं गैरों की महफिल में उनकी बातों से उनके खिलाफ हुज्जत जो है पकड़े हुए हैं। हमें गैरों के में क्या, वो तो कह रहा है कि ऐसे मुस्लिम मुसलमान होने की हैसियत से कह रहा हूँ। तो अल्लामा अख्तर के चहलुम हुआ, मुझसे भी दरख्वास्त की गई कि आप भी कुछ लिख करके भेजिए और उसमें वो नंबर छपेगा उसमें दिया जाएगा। खानबादे के बारे में न लिखिए, खानबादे के बारे में लिखने के लिए खास आदमी हैं। मैंने कोई जवाब दे दिया, मैंने नहीं। मैंने लोगों से कहा मुझे जो कहना है मैं लिख करके दूंगा। वहाँ पर हमारे बुजुर्गों का क्या आलम था। गाजीपुर में खुदाईपुरा एक मोहल्ला है, वहाँ एक मौलाना थे अबुल वफा फसीही गाजीपुर। ये भी खानदानी पीर थे और नदवे के पढ़े हुए थे। बहुत फसीह बलीग तसनीफ और तारीफ और तकरीर करते थे, इसीलिए लोग उनको सहबानुल हिंद कहते थे। एक वक्त में हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जमात ऑल इंडिया कबीले सिरक के वो सेक्रेटरी थे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत सदर थे। एक महफिल में जमा होते थे, तकरीरें होती थीं, एक साथ खाना खाते थे। मगरबी बंगाल में मालदा ज़िले में कुछ आपके भी मुरीद थे, कुछ आपके भी मुरीद थे। देखा गया तो उनके मुरीदों ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को
शजरा दिखलाया कि उनके मौलाना फसीहुद्दीन, जो उनके बाप दादा कौन थे, जिनकी निस्बत से वो फसीही कहलाते थे, उनको इस्माइल देहलवी वहाबी के पीर अहमद रायबरेलवी, जिसको लोग सैयद भी कहते हैं, उससे खिलाफत था। तब हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने एतराज़ किया। ये खबर पहुंची अबुल वफा साहब गाजीपुरी को, तो उन्होंने कहा कि मौलाना इस्माइल देहलवी की बात और सैयद साहब हरजत से पाक है। सैयद साहब का मतलब अहमद रायबरेलवी, वो हर बात से पाक है। लोगों ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सुनाया। आपने फरमाया, मैं साबित करने को तैयार हूँ कि वो हरजत से पाक नहीं। इस्माइल देहलवी से तो फर्क है, लेकिन हरजत से पाक नहीं। हमेशा के लिए दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। तो हमारे बुजुर्गों ने अकाइद के मामले में ये नहीं देखा, ये हमारा उस्ताद है, ये हमारे शागिर्द है, ये हमारी बिरादरी का है, कुछ नहीं। कल तक जिससे सलाम कलाम खाना पीना था, ये इतनी सी बात नहीं है। आप अगर आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद मुजाहिद मिल्लत सदरुल सरिया अल्लामा महमूद अली सदरुल अफादिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अगर इनके तरीके पर हैं तब ठीक है, वरना आपके इस रिजवी और ये मतलब के आला हजरत की मेरे नजदीक कोई कीमत नहीं। जी जी बेशक, समझ गए? बेशक बेशक। और वो लफ्ज जो महज मुखिया और चौधरी के माना में है, और यकीनन आज जो है भारत का चौधरी जो है, मुखिया जो है, वो मोदी। जी जी, आप ये कहोगे कि वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आज रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, जाट पंजुम की हुकूमत थी, जाट पंजुम नहीं है। लफ्ज आप बोलोगे उस लफ्ज के, जिस जबान का लफ्ज है उस जबान के लुगत में जो उसके माना है वो माना जाएगा। आज क्या ताल्लुक है जाट पंजुम से, क्या ताल्लुक और रविंद्रनाथ टैगोर से क्या ताल्लुक? आज जो है तो जिस लफ्ज के माना मुखिया और सरदार के हैं, उसके जो है तकदीर का बनाने वाला कहा गया, उसको पढ़वाया जा रहा है ये कह करके कि ये अल्लाह के हम्द है। समझते? मैं ऐसा को नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये आला हजरत के मिशन के लोग नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो समझ लीजिए, है समझ माता उस तरह का भी मैयितिन इन्नमल मैयितो मैयितुल अहयाई, जिसकी मौत हो गई और वो उसको आराम मिला, वो मैयत नहीं है। मैयत वो है जो जिंदा है लेकिन मुर्दे का काम कर रहा है। बेशक बेशक। आखिरी बात रह गई, उसको कह करके तो मैं खत्म करूँगा। आखिरी बात यह है कि मालूम हुआ कि हिफ्ज करने वाले लड़कों ने कुरान शरीफ हिफ्ज किया है। अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी ने इलाहाबाद में या और कहीं मेरी तकरीर सुनी होगी तो होगी, मेरी तकरीर तो लोगों के यहाँ से ऊपर जो है चली जाती है। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है कुरान, ये जो बात सुनाई, जो मैंने इसको जब से शुरू किया है ख़त्म में मैं उसकी तकरीर करता हूँ, आपको बताया ये वो कुरान है जो अल्लाह की सिफत है, उसका भेष है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको छापा गया है, जिसको पढ़ा जाता है, जिसको सुना जाता है, कितनी बड़ी नियामत है। ये ऐसी चीज है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने इसका ठेका ले लिया है कि बेशक हमने इसको जिक्र को यानी कुरान को नाज़िल किया है, तो इसकी हिफाजत करने का ठेका हमारे जिम्मे है। सुभान अल्लाह सुभान। समझते? बहुत सी बातें हैं। पहला नाम मोहम्मद यूनुस का नाम। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया
تو میں نے اپنی کتاب مرد جوزہ مجاہد ملت میں لکھا ہے کہ حضرت صدر اللہ فاضل مجاہد ملت کے استاد علامہ نعیم الدین مراد آبادی پروفیسر سندھو کے پاس ہاپوڑ کا رام چندر آریہ پہنچا بحث کرنے کے لیے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے یا وید کتاب ہے۔ تو حضرت صلی اللہ فاضل نے فرمایا تھا، بعد میں اس کو حضور مجاہد ملت نے سنایا۔ میں دو واقعے نہیں سناؤں گا، وقت لگے گا، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ وہ ہاپوڑ کا رام چندر آریہ قرآن شریف کے 15 پاروں کا حافظ تھا، 15 پاروں کا۔ تو انہوں نے صدر اللہ فاضل نے فرمایا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اس کو میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ کروڑوں حافظ ہیں، کروڑوں حافظ ہیں۔ یہیں پر دیکھ لیجئے آپ، ابھی آپ کے سامنے جو ہے کتنے بزرگ حافظ ہیں، یہیں پر دیکھ لیجئے ہمارے جنید میاں جو آئے ہوئے ہیں یہ بھی حافظ ہیں، اور نہیں معلوم کتنے حافظ ہیں۔ آپ ذرا چاروں وید جو ہیں ان کو ذرا زبانی سنا دیجئے، تاکہ میں تو نہیں سنا سکتا۔ جس وید کو آپ مانتے ہو کہ خدا کی کتاب کہتے ہو، وہ تو ہمارے سینے میں وہ کتاب نہیں گھسی، لیکن قرآن کو اللہ نے اس طرح ہماگیر بنایا ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی توجہ کرتا ہے، اس کے سینے میں گھس جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، جانشین حضور مجاہد ملت، حضور علامہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پر وقت نہیں ہے، 4 باتیں تھی، میں نے بہت مختصر کر کے اپنی تقریر کو اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اب آپ کا جی محمد یہ ہر ایک تقریر کے بعد سلام بھی ہوتا ہے۔ جی دستار بندی کر دینا، نام محمد یونس۔ بھائی میں خالی بھول دیتا ہوں بندوا لوگ اسی سے ہیں۔ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں حضرت کے ساتھ اور حضرت کا دیدار کریں، دستار بندی کرو، پرور جناب حافظ یونس رضا صاحب جہاں بھی ہیں بہت شیخ پر آئے، یونس رضا جلدی آئے، یونس رضا صاحب جلدی آ جائیں۔ ان کے بعد جناب محمد ارشاد، جلدی آؤ بابو، جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ 2 بجے آپ سے جو ہے اذان ہو جائے گی۔ ایک تو ایسی ٹوپی پہننا کہ جس میں امامہ باندھا نہ جا سکے، آپ رکھ دیں، وہ امامہ باندھنے کے لیے بھی وہی ٹوپی پہن کے آئیں گے۔ بیکار سب اس کو امامہ پہننے کے لیے بھی وہی۔ پکڑو اس کو، پکڑو پکڑ لو، پکڑ لو۔ داہنی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ دلشاد، حافظ مجاہد صاحب جہاں بھی ہیں فوراً اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پڑھو مجاہد، پڑھو جلدی سے۔ آ جاؤ، عادل آؤ، عادل آؤ بابو، جلدی آؤ۔ حافظ محمد عادل رضا صاحب، محمد شہباز احمد صاحب، محمد ابو کلام صاحب اس پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، فیضان حضور مجاہد ملت، جانشین حضور مجاہد ملت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت فیضان حضور تاج الشریعہ مدرسہ دارالعلوم اہل سنت امام احمد رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جانشین حضور مجاہد ملت فیضان حضور مجاہد ملت فیضان حضور تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. صدری پہنا دو، صدری پہنا دو، مجاہد لے لو صدری. ہمیں داہنا ہاتھ پہلے ڈالو، داہنا ہاتھ ڈالتے ہو سب. یہ والا ڈالو، یہ والا ڈالو. ارے تم تو پھاٹ ڈالو گے، پھاٹ ڈالو. چلو کوئی بات نہیں، دست بوسی کر لو، دست بوسی کر لو. اور کون رہ گیا صدری والا؟ چلو پھر بعد میں پہلے لاؤ مائک دو، مائک دو، مائک. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت شہریار غم تاجدار حرم شہریار تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جیل میں جس نے روزے پہ روزہ رکھا جیل میں جس نے روزے پہ روزہ رکھا اس مجاہد ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا سرور القلب المحزون، الصلاۃ والسلام علیک یا نور الفیضۃ العیون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار عالم، ہمارے عبداللہ صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بڑے صاحبزادے ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام اولیاء کرام خصوصاً حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے آپ کے فروع ہیں، یہاں تک کہ سرکار مجاہد ملت قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا، ان تمام حضرات کے صدقے میں ان حضرات کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو رحمت اور نور سے بھر دے، اور آخرت میں اپنے محبوبوں کی جنت میں ان کے غلام اور باندی ہونے کے طور پر ان کو داخل فرما. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ یہ مدرسہ جو یہاں پر تعلیم دے رہا ہے اور اتنے حفاظ کو پیدا کیا ہے اور اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ عنقریب جو ہے یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا جہاں سے فارغین پیدا ہوں گے جو کہ سیاہ ستہ تک پڑھیں گے. تو اس
में बरकत फरमा और तौफीक दे आमीन। कि लोगों को कि इसकी ज़ायद से ज़ायद खिदमत करें ताकि ये मदरसा तरक्की करे और वहाँ दीनी इल्म के फारिगीन पैदा हों। जिन हज़रात ने इस मदरसे का ताउन किया और इस महफिल को संवारने में ताउन किया, या अल्लाह उनकी सही को मशकूर फरमा, नेमतों से उनको मालामाल फरमा। जिन हज़रात ने यहाँ पर शिरकत की और नसर व नज़म किसी तरीके से यहाँ पर कुछ इरशाद किया, ए अल्लाह उनकी सही को तो मशकूर फरमा। जितने लोगों ने यहाँ पर समाअत की और उन सब के जायज़ मकासद को पूरा फरमा, और जो लोग किसी किस्म की परेशानियाँ लेकर के आए हैं उनके बीमारों को शिफाए आजिल व कामिल दे, उनके जो बेचारगान है उनको उनकी चारासाजी फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे, जिनके घर में बच्चियां बैठी हुई हैं शादी नहीं हो रही है उनकी शादी की तौफीक दे। ए अल्लाह जितने लोगों ने मुझे अपना दुख सुनाया है उनके दुखों को दूर फरमा, जायज़ मकासद को पूरा फरमा, इन सब के सदक़े में मेरे घर की मुसीबतों को दूर फरमा, हम लोग के जायज़ मकासद को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि मुस्लिमीन वख्ज़ुल कफ़रता वल मुब्तिलता वल मुश्रिकीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़िद जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा खरिब बुलदानहुम, अल्लाहुम्मा ज़लज़िल अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा ख़ालिब बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मुंबईल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अजान हो रही है, नमाज आप लोग पढ़ें, उसके बाद खाना तनावुल फरमाएं, फिर आप लोग यहाँ सो सकते हो। अजान भैया हाँ भैया यही हैं। जी 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 हाँ जी मदरसे में हैं, लेकिन हम वहाँ मदरसे पे आएंगे। हाँ नहीं नहीं ये जी वही टांडा के मौलाना जी जी आजम साहब जो जी थे जी हैं? जी उनके पोते हैं। जी जी मुझे उसकी परवाह नहीं कि किससे पढ़ा है, कौन उस्ताद है, कौन शागिर्द है, कौन किसको बुरा लगेगा, कुछ नहीं। मैं दुआ कर हाँ अल्लाह ताला ने मुझे कुत्ते का मिजाज नहीं दिया है जी, मैं उसकी परवाह नहीं करता। जी जो मुझे कहना था मैं इतनी देर बोला हूँ। चलो सवा घंटा हो गया। हवलदार साहब के साहबजादे कहाँ? ये अरे हवलदार साहब के साहबजादे, हवलदार साहब तो माशाअल्लाह बड़े। भैया बाबू जाकिर खान साहब के बाद उन्होंने बहुत काम हमारा काम किया। जाकिर खान साहब के बाद उन्होंने हमारा बहुत काम किया हमारे मदरसे। चलो 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 आइए बाबू हाँ भैया ऊपर रखा यहाँ रखा। नहीं 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 ऊपर नहीं नीचे रखो। बात मानो भैया एक सब और पीछे गुड्डू भाई थोड़ा दूर हो जाए आप लोग, दूर हो जाए आगे थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए। हट बाबू हट। दरवाजा खोल। अंदर
बस बाकी लोग को वहीं रोक दो बाहर। जी आप